عادل نہیں، عادل تھینک یو ویری مچ. یہ بہت امپورٹنٹ تھا آپ کا پرسپیکٹو، بیکاز آپ اس سوچ کی عکاسی کرتے ہیں اور اس دور کی عکاسی کرتے ہیں، ان ہمارے یوتھ کی عکاسی کرتے ہیں جو اس زمانے میں نہیں تھے اور ان کو ایک بہت بڑا جھوٹ پلایا گیا. میں ایک چھوٹی سی اس میں بات ایڈ کر کے میں آگے چلتا ہوں کہ ہم نے اس سے کچھ سیکھا. ہمیں یہ یاد رہے کہ 1948 میں ایوب خان کو ایسٹ پاکستان کا گیریزن کمانڈر بنایا گیا، جب اس کو پاس اوور کیا تھا قائد اعظم نے پروموشن سے کہ یہ نااہل ہے اور یہ بہت ایمبیشس ہے. ادھر اس نے بنگالیوں اس کو نفرت ہو گئی بنگالیوں سے. 1951 میں وہ بنا آرمی چیف. بہت نفرت تھی. 7% سے زیادہ بنگالی پاکستان فوج میں نہیں تھے، حالانکہ تقریباً ہماری تقریباً برابر پاپولیشن تھی. 1958 میں مارشل لاء لگاتا ہے. 1958 سے پہلے 1954 میں جگتو فرنٹ ایسٹ پاکستان کا ایک بہت بڑی پارٹی ہے، اس 99% سیٹیں جیتتی ہے لیجسلیٹو اسمبلی میں. تب سے انہوں نے کہا کہ ہمیں صرف 3 چاہیے سینٹر میں: کرنسی، فارن افیئرز اور ڈیفنس. باقی ہمیں نہیں چاہیے، باقی ہمیں آپ جو ہے اٹانومی دے. اس آدمی نے 11 سال حکومت کی. نفرت اس کے ذہن میں اتنی تھی بنگالیوں کے خلاف، اتنا ان کے خلاف استحصال کیا کہ 1966 میں مجیب الرحمان، جو بائی دا وے فاطمہ جناح کا پولنگ ایجنٹ تھا اس پاکستان کی الیکشن میں، فاطمہ جناح کا پولنگ ایجنٹ، قائد اعظم کی بہن کا پولنگ ایجنٹ، جس کو عادل آپ نے بہت صحیح کہا کہ اس کو ہمیں غدار بتائے گا. 11 سال کی دور حکومت میں اتنی نفرت پھیلائی مغربی پاکستان کے خلاف بنگالیوں کے ذہنوں میں. یہ اس کے ایوب خان کے طرح اور شرابی کبابی اور دوسرا بھٹو مل کے انہوں نے دولت کیا. یہ ہمیں تاریخ نہیں بھولنی چاہیے کہ یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے. یہ ایک دن میں یہ سر ریلیونس میں آپ کو بتاؤں، جس طرح ابھی پٹھانوں کو ڈیمونائز کیا جا رہا ہے، اسی طرح ڈیمونائز کیا گیا باقاعدہ طور کے اوپر ایسٹ پاکستانیز کو، بنگالیز کو. شعلہ موشری کھاتا ہے یہ، وہ ان کی نقلیں اتار کے یہ ابھی یہی کام جو ہے یہاں پہ آ کے کر رہے ہیں. تو سر یہ دس از ویری ویری الارمنگ. میں حیران ہوں کہ پاکستان آرمی اتنی بےغیرتی اور اتنی بے شرمی کیوں آ گئی ہے ہمارے آفیسرز میں، صرف پلاٹوں کے پیچھے، کہ وہ یہ چیزیں جو ہیں بیونڈ دیئر نوز دیکھنے کے قابل نہیں ہے. میں اپنی فیملی کے اندر بات کرتا ہوں، میری اپنی فیملی کے اندر 13 میرے کزنز اگر سرونگ ہے سر، ہائیسٹ رینک سے لے کے نیچے تک. میں ان کی بے شرمی اور بے غیرتی کے اوپر حیران ہوتا ہوں کہ پلاٹوں سے آگے ان کی سوچ ہی نہیں ہے سر. میں تو اس پہ حیران ہوتا ہوں. بالکل صحیح. تو اس پہ میں ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتا ہوں. ظفر مانگی صاحب، ایک مفروضہ ہائپوتھیٹیکل ہے کہ کیا ایسے اس سانے کو روکا جا سکتا تھا؟ ہے تو ہائپوتھیٹیکل، لیکن ہم آگے کے لیے بھی اب اس کو پروجیکٹ کر سکتے ہیں کہ آج کل کے جو حالات ہیں ان کو کسی طریقے سے روکا جا سکتا ہے. تو پیچھے کی پہلے ذرا بات کر لیں سر. جی بالکل. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر ایک ملک جو ہے قانون کے تحت چلتا ہے، آپ آئین کے تحت چلتے ہیں، جس کے رولز آپ سیٹ کرتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ حالات صحیح سمت میں نہ جائیں. ایسٹ پاکستان کی تو ٹریجڈی اسی لیے پیدا ہوئی کہ ویسٹ پاکستان میں، جیسے عادل نے فرمایا، کہ جتنا زہر پھیلایا گیا تھا بنگالیوں کے خلاف، ان کو کہتے تھے کہ جی یہ تو مارشل ریس ہے ہی نہیں، یہ تو بزدل ہے، ان کو ہم مار پیٹ کر درست کر دیں گے، یہ ہے وہ ہے، اور یہی ہم پر برڈن ہے، وغیرہ وغیرہ. اس قسم کی واحیات باتیں وہ اس وقت پھیلائی جاتی تھی. بلکہ میں آپ سے عرض کروں کہ 1962 کا یہ واقعہ ہے، جب وہ جسٹس منیر کو ایوب خان نے اپنا لا منسٹر بنا دیا تھا. تو اس وقت جب اسمبلی کی جو پروسیڈنگز ہوتی تھی، ایوب خان کے لیے انہوں نے ایک وہ ٹرانزسٹر قسم کی چیز رکھی ہوئی تھی ایوب خان کے آفس میں، کہ وہ اسمبلی کی پروسیڈنگز کو سنتا تھا کہ کیا ہوتا ہے. تو اس وقت مولوی تمیز الدین جو تھے وہ ایسٹ پاکستان سے تھے، غالباً شاید اس کے اسمبلی کے اسپیکر تھے. تو وہ جو ایسٹ پاکستان کا استحصال ہو رہا تھا اس کے حوالے سے وہ بات چیت اسمبلی میں کر رہے تھے. تو ایوب خان نے جسٹس منیر کو کہا کہ بھی اس کو کہو، مولوی تمیز الدین کو کہو کہ الگ ہو جاؤ پاکستان سے، تم تو ہم پر برڈن ہو. جب اس کو کہا گیا، یہ جسٹس منیر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب اس سے کہا گیا تو مولوی تمیز الدین نے اس کو کہا کہ ہم تو میجورٹی ہیں، پاکستان تو ہم ہیں، ہم کیوں الگ ہو جائیں؟ تم نے اگر ہو تو تم ہو جاؤ ہم سے الگ. دیکھیے ان میں اتنی پاکستان کے لیے چاہت اور محبت تھی. وہ یعنی اس وقت ان کا استحصال بھی ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے نہیں ہم پاکستانی ہیں.
وہ اپنے آپ کو ٹوٹلی پاکستانی سمجھتے تھے. تو اس لحاظ سے اب اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں کہ جو نفرت بنگالیوں کے خلاف پھیلائی گئی تھی، اگر اس کو اس وقت روکا جاتا. ویسٹ پاکستان میں ایکچولی کچھ پولیٹیکل پارٹیز تھیں جو نہیں چاہتی تھی کہ یہ ہو. مثلاً جو یعنی میرا کوئی یعنی نیشنل عوامی پارٹی یا اس قسم کی پارٹی سے تعلق تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان میں کچھ لوگ موجود تھے، ولی خان ایئر مارشل اصغر خان تحریک افضل خان بزنجو، یہ لوگ جو تھے یہ ایکچولی 71 میں ایکچولی گئے ایسٹ پاکستان مجیب الرحمان سے ملنے اور اس کو کہا کہ بھئی آپ پاکستان کو نہ توڑے، کیونکہ ان کے ذہن میں بھی یہی بھرا ہوا تھا کہ جی یہ تو پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے میں تو پاکستان کو بچانا چاہتا ہوں، میں تو پاکستان کو توڑنا نہیں چاہتا ہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ قانون کی بالادستی ہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ بھئی ہم اس کو بات چیت سے اس مسئلے کو حل کریں. لیکن جناب یحییٰ خان کے تو ذہن میں تھا، کیونکہ جو فوجی ہیں ان کے ذہن میں تو یہی ہے کہ جی ڈنڈے کے زور سے، بندوق کے زور سے ہر ایک مسئلے کا حل نکالو، اور یہ جو ہم نے دیکھ لیا جو حالات ہوئے. لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر ہم شروع کریں شروع سے ہی جب، اور اس میں سب سے زیادہ جو ہے 2-3 لوگوں کو مورد الزام ٹھہراتا ہوں. ایک ایوب خان جو بہت ہی بڑا وہ تھا، سازشی ذہن کا آدمی تھا، انکمپیٹنٹ لیکن سازشی ذہن تھا اس کا. دوسرا جو ہے وہ سکندر مرزا تھا، اور دوسرا غلام محمد جو گورنر جنرل بن گیا تھا، وہ بھی وینیریل ڈیزیز سے مرا تھا کمبخت. یہ تو اس کی حالت تھی. یعنی یہ لوگ جو تھے اتنے گھٹیا ذہن کے لوگ تھے، انہوں نے پاکستان کو تباہ و برباد کیا، اور یہ گٹس جوڑ کر کے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان میں عوام کی امنگوں کے مطابق کوئی حکومت قائم ہو. پہلے تو ان کے لیے وہ تھا کہ جی وہ ایسٹ پاکستان اگر دے دیا تو وہ تو ہے ہی غدار، وہ تو ہم پر برڈن ہے وغیرہ وغیرہ. جب ایسٹ پاکستان کو الگ کیا، یہ جو ڈیزاسٹرس ملٹری آپریشن کیا، جتنے بے گناہ لوگوں کو مارا وہاں پر، اس سے ان کے درمیان اور نفرت بڑھ گئی. اس کے متعلق تو ایکچولی بہت کچھ لکھا گیا ہے. بریگیڈیئر سالک نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب وہ اس وقت ایسٹ پاکستان میں تھا، غالباً وہ کیپٹن یا میجر تھا، ان کو آرڈر دیا گیا تھا کہ تم جا کر وہ فلانے گاؤں میں وہاں پر کچھ مکتی باہنی ہے تو وہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں ان کو مار دو. وہ کہتے ہیں وہ جو وہاں گئے اس گاؤں میں تو دیکھا کہ وہاں کئی درجنوں خواتین جو ہیں وہ قرآن شریف پڑھ رہی تھی بیٹھی تھی، عورتیں اور بچے. وہ کہتا ہے ہم آگے بڑھے اب آپریشن کے لیے. وہاں سے جب واپس آئے تقریباً 1 گھنٹے کے بعد، تو یہ خواتین اس وقت بھی وہ قرآن شریف پڑھ رہی تھی، لیکن چونکہ ہمیں آرڈر تھا، کہتا ہے ہم نے ان سب کو اڑا دیا. اندازہ لگائیں، صدیق صالح خود لکھتا ہے یہ، اور وہ کہتا بھی ہے کہ ہمیں احساس تھا کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ بچے ہیں، خواتین ہیں جن کو ہم مار رہے ہیں. جیسے عادل نے فرمایا، آج کل ہم یہی کچھ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں. پنجاب میں جب ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کہ وہاں پر جو ظلم کیا جا رہا ہے، عورتوں کو اٹھایا جا رہا ہے، بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے، نہ چادر کی کوئی حرمت، نہ چار دیواری کی کوئی حرمت، تب لوگوں کی اب آنکھیں کھلنی شروع ہو گئی کہ اس فوج نے کتنی تباہی مچائی ہے پاکستان. تو پاکستان ڈیفینیٹلی بچ سکتا تھا کہ اگر مجیب الرحمان کو حکومت اس کے حوالے کر دی جاتی، کیونکہ اس نے تو الیکشن جیت لیے تھے. تو جب آپ الیکشن کا رزلٹ، آپ ہی نے الیکشن کروایا فری اینڈ فیئر، وہ جیت گیا الیکشن. وہ یہ جواز یہ پیش کرتے تھے کہ جی اس کے پاس ویسٹ پاکستان میں کوئی سیٹیں نہیں ہیں. ویسٹ پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز موجود تھیں جو اس کے ساتھ الائنس کرنے کے لیے تیار تھی. یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ اگر اس کی کوئی بھی سیٹ ویسٹ پاکستان میں نہ ہو تو وہ حکومت نہیں کر سکتا. کیوں نہیں؟ بالکل ایسٹ پاکستان کے لوگ پاکستانی نہیں تھے. یعنی یہ جو ذہنیت تھی کہ جی ذہنیت ہی لوگ پاکستانی ہیں ہی نہیں، ہم صرف ویسٹ پاکستان کے لوگ جو ہیں پاکستانی ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے، یہ ہمارا المیہ ہے، اور یہی کچھ آج کل یہی ریپیٹ ہو رہا ہے پاکستان میں، اور یہ پاکستان کو مزید تباہ کرنے کے پیچھے تلے ہوئے. خدا نہ کرے، لیکن یہی کیفیت ہم آج دیکھ رہے ہیں.